الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، برابری، فی القتلى، مقتولوں میں، الحر بالحر، قصاص کیا جائے گا آزاد کو، مرد کو، بالحر، آزاد مرد پر اس کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے، فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن، پس جو کوئی عفیہ، معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من اخیہ، اپنے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرے دستور کے مطابق، واداء الیہ بإحسان، اور ادا کرے اس کو بإحسان، اچائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی ہے، فمن اعتدى بعد ذلک، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ پہلا جو سورۃ بقرہ میں رسالت اور توحید کا حصہ تھا، تقریباً یہاں تک مکمل ہو گیا، جس میں تفصیل تھی رسالت اور توحید کی، اور یہ احکام اور مسائل کا جو ہے حصہ شروع ہو گیا ہے اس آیت سے۔ مشرکین میں یہ رواج تھا کہ وہ اس میں افراط و تفریط کے شکار تھے، قتل و قصاص میں، قتل و قتال میں، کوئی کسی قوم کا قتل کرتا تو وہ قاتل کے قوم کی طرف سے ایک آدمی کے بدلے 2 3 4 آدمی قتل کیے جاتے تھے، یعنی برابری نہیں ہوتی تھی، ظلم زیادہ ہوتا تھا، قصاص نہیں تھا، برابری نہیں تھی، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے، یہ برابری ہے۔ تو مقتول کے جو ورثاء تھے، جس کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے جو وارث تھے وہ قاتل کو بھی قتل کرتے اور 2 3 اور بھی ساتھ قتل کر دیتے، یہ رواج تھا۔ جیسے آج کل جاہلیت میں لوگ جو ہے شریعت کو نہیں دیکھتے اس معاملے میں، اور ظلم کرتے، قاتل کے قریبی رشتہ دار کو، جس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی قاتل کا رشتہ دار سمجھ کے اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ بیٹے نے قتل کیا ہے، بیٹا قاتل ہے، تو اس کے اگر باپ ملا، مقتول کے ورثاء کو اگر باپ ملا تو وہ باپ کو قتل کرتے ہیں۔ باپ بیچارہ اس کو کوئی نہ، وہ راضی ہوتا ہے بیٹے کے قتل پہ، لیکن وہ چونکہ اس کا باپ ہے، اس کا یہ جرم ہو گیا کہ اس کا باپ ہے قاتل کا، اور وہ باپ کو قتل کرتے ہیں۔ آج کل بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، ظلم چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ ذات عالی فرماتے ہیں، کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے قصاص، برابری، فی القتلی، مقتولوں میں تمہارے اوپر جو ہے قصاص میں برابری، قصاص برابری کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا گیا، برابری جو ہے فرض ہے۔ قاتل نے جس کو قتل کیا ہے نا، اس مقتول کے ورثاء اس قاتل کو قتل کریں،
ٹھیک ہے نا، جس آلے سے قتل کیا ہے اسی آلے سے قتل کرے۔ شریعت مطہرہ میں یہ انصاف ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ کیا مراد ہے؟ جس آزاد نے آزاد کو قتل کیا ہے اسی کے بدلے وہ آزاد قتل کیا جائے گا۔ اگر آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے، قاتل آزاد ہے، تو اس وقت وہی آزاد آدمی قتل کیا جائے گا کہ اس نے غلام کو آزاد قتل کیا ہے، قاتل کو قتل کیا جائے گا، مراد یہ ہے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، اگر معاف کیا جائے اس کو اپنے بھائی کی طرف سے، مقتول کے وارثوں کی طرف سے، وہ قاتل کو معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، پھر کیا کرے؟ تابعداری کرے دستور کے مطابق، دستور کے مطابق جو ہے وہ اس کو دیت دے دے، دستور کے مطابق دیت دے دے۔ دیکھیں قصاص کی جو دیت ہے وہ کیا ہے؟ اگر اونٹوں سے دے رہے ہیں تو 100 اونٹ ہیں، سونے سے دے رہے ہیں تو 1000 دینار ہے، اگر چاندی سے دے رہے ہیں تو 10,000 درہم ہے۔ اب 10,000 درہم جو ہے، 10 درہم کی قیمت تقریباً 5-6 ہزار ہے اس وقت، تو اب 10,000 درہم اس حساب سے کر لیں تو یعنی یہ بہت بڑھ جائے گا، لاکھوں تک سلسلہ پہنچ جائے گا۔ تو چاندی کے اعتبار سے 10,000 درہم ہے، اور دینار کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے جو ہے 1000 دینار ہے، اور اونٹوں کے اعتبار سے 100 اونٹ ہے۔ آگے پھر اس میں تفصیل ہے کہ کون کون سے اونٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، تو تابعداری کرے دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرے الیہ، مقتول کے وارثوں کو، قاتل کے جو وارث ہیں وہ قاتل کی طرف سے ادا کیے کرے، الیہ مقتول کے وارثوں کو، بے احسان، خوبی کے ساتھ، قاتل خود بھی اور اس کے جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ معاونت کر سکتے ہیں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور مہربانی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اب جو اس کے بعد زیادتی کرے، دونوں کے درمیان خاندانوں میں صلح ہو گئی ہے دیت پہ آپس میں، اس کے علاوہ سونے چاندی کے علاوہ بھی غلوں پر اور کسی اور کی پیسوں پر، سامان پہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ صلح کر سکتے ہیں، دستور کے مطابق صلح کر سکتے ہیں۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد کیا کرے؟ ظلم کرے، زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، پھر اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء دیکھیں کہ ابھی ہم صلح کرتے ہیں، بعد میں جب موقع ملے گا تو ہم جو اس کو قتل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں جو زیادتی کرے گا اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب علیم منافقوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا، اور سخت ناراضگی، عذاب علیم یعنی سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا جس طرح ظلم کر دیں۔ اگر شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے اور یہ قصاص اور دیت کے جو احکام ہیں آپس میں لڑائیوں کے صلح شریعت کے مطابق کی جائے تو جو ہے بے امنی امن میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، اولین اور آخرین کے اخلاق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سل من قطعک، جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو جس نے آپ پر ظلم کیا آپ اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، جو جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ فرماتے ہیں یہ حدیث اولین اور آخرین کے اخلاق۔ اگر امت ان 3 باتوں پر عمل کرے کہ جو توڑے اس کے ساتھ وہ جوڑے، ظاہر بات ہے جو توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہو تو وہ بھی کہے گا یار میں، یہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، اس کے دل میں جو ہے سینے میں دل ہے جی، اور میرے سینے میں دل ہے، جس طرح میں ناراض ہوتا ہوں یہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں، یہ اوپر میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرماتے ہیں کأنہ ولی حمیم،
اگر آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں گے تو وہ آپ کا مخلص دوست بن جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ یعنی ظلم کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو، اس کو معاف کر دو اور اچھا معاملہ کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ ادفع، آپ یعنی دفع کریں، آپ یعنی جس نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، برا بلا کہا، آپ کو آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، بس وہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا مخلص دوست بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، اخلاق کا مدار جو ہے بنیاد صبر ہے، اور اس سے وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، تحمل برداشت کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس عمل کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، یہ عمل وہ لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس عمل کو وہ اختیار کرتے ہیں جو بہت عظیم حصے والا ہے اللہ کے ہاں، ذو حظ عظیم، بہت عظیم اجر والا ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ جل شانہ ذات عالی کو بہت پسند ہے، اعلیٰ اخلاق، حسن خلق۔ تو یہ جو ہے اگر قصاص میں اور قتل و قتال میں جو آپس کی دشمنی ہے، شریعت کے مطہرہ کے مطابق اگر صلح کا نظام بن جائے، ہاں جی، تو کافی سارا معاملہ کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ بیت المال کا نظام بالکل انتہا درجے کے گڑبڑ ہے۔ جو لوگ اس پر حاکم ہوتے ہیں بیت المال پہ، زکوٰۃ کا مال حکومت کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے، جو اس کے اوپر حاکم ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے رشتہ دار، بے شک وہ غنی بھی کیوں نہ ہو، ان کو زکوٰۃ کا مال دلوا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ امیر ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال لگتا بھی نہیں۔ تو جو حکومت کا بیت المال کا نظام ہے، سارا گڑبڑ ہے، غریبوں کو نہیں پہنچایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح جو ہے قصاص کا جو معاملات ہیں، اس میں بھی کافی سارے آپس کے جو ہے معاملات ہیں، قتل و قتال والی جو ہے صلح والی، اس معاملات میں گڑبڑ ہے، اس وجہ سے بے امنی ہے اور دشمنیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل۔ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔